السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ کسی بھی انسان کے سینے کا صرف مثل جنم کی طرح کالا ہونا، صرف سینہ چیسٹ کا کالا ہونا کیا علامت ہے؟ اللہ کبیرہ۔ زیادہ تر مشاہدے میں لاکھوں میں صرف 2 یا 3 کیسز دیکھنے کو ملے، جس میں زیادہ تعداد عورتوں کی، لاکھوں میں 1 یا 2 کیس مردوں کے سامنے آئے۔ یاد رہے اولاد آدم کے 3 بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں حام، سام اور یافس، اس میں ایک کی اولاد عربی، اس میں ایک کی اولاد وہ حبشی کالے حضرات اور ایک کے ہم سارے۔ خوراک، نشو و نما، غربت کی کیفیت میں جسم پر کالے دھبے کا پڑ جانا یہ الگ چیپٹر ہے۔ گندمی رنگ کا سارا جسم ہونا الگ مسئلہ ہے، مگر سیرت اور صورت کا اچھا ہونا اور جسم کی مسافت میں رنگ کا برابر ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن صرف سینہ چیسٹ کا بے انتہا کالا ہونا، جس سے خوف ملے، چٹکا ملے، ہوش آواز کھو بیٹھے، اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کبیرہ۔ کیونکہ جہنم کا گھر کالا ہے اللہ کبیرہ، یہ سیاہ داغ نسل در نسل چلتا ہے، لیکن اس داغ کا الے کی جو عورت ہوگی انتہائی حسین اور جاذب نظر آئے گی۔ یہ دوغلا پن فراڈ کی پہلی نشانی۔ ایسی عورت کا گھر بسانا بھی مشکل سے مشکل ترین ہے، علاج بھی ناممکن۔ اس چیسٹ کے داغ کا اس عورت سے جو نسل پھیلے، بیٹے ذہین اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے رہیں گے، گندمی رنگ کے ہوں گے۔ اس کی نسل سے جو بیٹی ہوگی سن بلاغت کو پہنچ کر مثل سر کے بالوں کی طرح ناپ پر بال ہوں گے، پورا جسم بالوں سے لبریز ہوگا، مگر یہ کم مقدار میں ہوں گے۔ رنگ گندمی جوانی کے عالم میں، مگر یہ طاقتور عورتوں میں تصور کی جائے گی۔ اس کی 2 وجوہات: کسی نے نسل میں کوئی ایسا کام کیا جس نے جہنم کو اپنے اوپر واجب قرار دیا، اس کی نسل سے یہ داغ نسل در نسل چلے گا، کئی پوچھ تک، جس کی اللہ کے حضور معافی نہیں اللہ کبیرہ۔ دوسری علامت بلیک میجک کی ہے، جس میں لکشمی دیوی جو پیروں پر چلتی ہے، مگر اس کے علم میں شراب اور شمشان کی راکھ کا استعمال نہیں ہوتا۔ جب ان دیویوں کی کسی انسان پر حاضری ہوتی ہے، کوئی مسلم عامل جس کے پاس جنات ہو، اس کے اوپر کسی بزرگ ہستی کا سایہ ہو، اسے یہ بھائی مانتی ہیں۔ عام طور پر اس کے عمل ہمیشہ نچلی ذات، بھینگی چماڑ، بد کردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بانامتی 7 بہنیں ہیں، اس میں سب سے چھوٹی بانامتی، نیلاونتی، پتلاونتی، چٹیکاونتی، پھولونتی اور لاجونتی۔ بانامتی 7 بہنیں، ان سب کے اپنے اپنے الگ علم ہیں۔ بانامتی کے علم میں یہ سب شامل رہتی ہیں۔ بانامتی دنیا کا سب سے بڑا غلیظ اور گندا علم ہے۔ عورتوں کا خون حیض، انسان کا پیشاب، پخانہ، انسان کی راکھ، مردہ جانوروں کا گوشت، زنا کر کے جنسی حالت میں اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اس خطرناک جادو کے عمل 2 قسم کے، ایک 35 پتلی کا، دوسرا 65 پتلی کا۔ 35 پتلی کا ندی دریا کے پار ناکام رہتا ہے، جبکہ 65 پتلی کا عمل دریا پار بھی عمل چلا سکتا ہے۔
یہ عمل کسی پر جادو کر دے، جسم کے جس حصے یعنی پتلے پر جیسا داغ یا نشان زخم دے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اگر جسم پر زخم کا نشان لگا دے، ٹھیک اسی طرح جسم کے اس حصے پر زخم پیدا ہو جائے، یا کسی انسان کے نام کے پتلے پر داغ لگا دے، ٹھیک اسی طرح وہ نشان جسم پر پڑ جائے اور وہ نشان پشت در پشت چلتا رہے۔ بنامتی کا عمل جو پتلیاں بناتا ہے وہ پتلی خود جادو کرتی ہے۔ عمل کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مطلوبہ فرد کے بدن پر مسلط ہو کر ایک اچھے طاقتور عمل کو بھی بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بعض ماہرین کا نظریہ ہے کہ سندھونی قوم جنات کی جادوگرنی ہے، جنات پر سحر جادو بھی کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے میسج سے سمجھ آ چکی ہوگی، مگر اس کا علاج عام آدمی کے بس کی بات